आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं मरूफ सियासी समाजी ओवसीर पाकिस्तानी, जो चंद माह पहले पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट की हैसियत से ओवसीर कन्वेंशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी, अमेरिकन शहरी की हैसियत से पाकिस्तान में नुमाइंदगी की और ओवसीर कन्वेंशन बड़ा कामयाब यहाँ हुआ। उसमें ख़ासकर कश्मीर इशू पे इनकी बदौलत हर फोरम पर आवाज़ उठाई गई, कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाई गई। और आजकल क्योंकि कश्मीर के जो हालात हैं, तो ये अमेरिकन ओवरसीयर पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान टाइम के चीफ एडिटर हैं, और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे जो मौजूदा कश्मीर के हालात हैं, हुकूमती मुज़ाकरात और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान जो माहिदात हुए हैं, उनके हवाले से इनसे जाने के अंदर की बात क्या है, असल हक़ाइक़ क्या हैं। हाँ साहब, बहुत शुक्रिया हमारे नाज़रीन को महाजरीन कश्मीर के जो मसाइल हैं मुकीम पाकिस्तान के हवाले से जो इस वक्त इशू चल रहा है, वो थोड़ा सा पर्दा अंदर की खबर, आपकी चिड़िया आप भी कोई होगी जो अंदर की खबर है, वो हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदार साहब, सबसे पहले मैं आपका ज़ाती तौर पर मशकूर हूँ कि मुझे आपने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिकन कश्मीरी रहनुमा के तौर पर अपने फोरम से, इस चैनल से मेरी आवाज़ बैनुल-अक़वामी बरादरी और जो दुनिया में कश्मीरी बसते हैं उन तक, और पाकिस्तान की हुकूमत और दुनिया की दीगर जो हुकूमतें हैं जो इस मसले में संजीदा हैं, उन तक मेरी आवाज़ पहुँचाने के लिए मुझे मौका फराहम किया। मैं इस पर ज़ाती तौर पर मशकूर हूँ। सदार साहब, सबसे बड़ी पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है मेरा तल्लुक़ कश्मीरी ख़ानदान से है और हम 1965 की पाक भारत जंग से मुतासरा होकर यहाँ पे आए थे। मेरे दादा 2 दफ़ा मकबूजा कश्मीर असम्बली के मेंबर रहे, अब्दुल अज़ीज़ शॉल साहब, राइट। मेरी सारी फैमिली जो है कश्मीर में है। रजौरी में मेरे वालिद साहब के नाम पे आज भी मोड़ मौजूद है, रमज़ानी मोड़, मेरे वालिद साहब के नाम पे। दुनिया जाती है, दुनिया आगे हमें बताती है। बात यह है कि अब जो असल सूरत आप जो आपने कही है कि मसला कश्मीर क्या है, मसला कश्मीर देखें, जब पाकिस्तान बना तो कश्मीर का मसला हल ना हो सका और भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन में गया और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और भारत के साथ एग्रीमेंट हुआ, यूनाइटेड नेशन के थ्रू रेजोल्यूशन पास हुआ कि कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत दिया जाएगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा, ताकि वो अपना फैसला खुद करें कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार। 3 उसमें ऑप्शन थी, लेकिन बदकिस्मती से आज तक उस पर अमल ना हो सका। अच्छा खान साहब, ये तो हिस्ट्री है, लेकिन जो 12 नशिस्तें वो क्यों क्रिएट की गई, उसकी असल हक़ाइक़ क्या हैं? जो कोटा है जॉब का बच्चों का या दाखिला जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अंदर, ये तमाम को ख़त्म करने की एक साजिश रचाई गई है, ये की गई है। इस हवाले से अवामी एक्शन का ये मुतालबात फिर मानेंगे, इसके हवाले से सरदार साहब, आपने बहुत प्यारी बात की, बहुत अच्छी बात की। हमें इसी मौजू पे बात करनी चाहिए। तारीख तो सबको पता है। मसला ये है कि ये जो एक्शन कमेटी बनी है, जो मेरे पास नॉलेज है बीइंग ए जर्नलिस्ट, इसमें बैनुल अक़वामी कुव्वतें और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। क्यों कि कश्मीर का जो मसला था उसमें पहले 3 फरीक थे, इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीरी। अब चौथा फरीक बन गया अमेरिका, राइट। अमेरिकन गवर्नमेंट ये चाहती है कि कश्मीर खुद मुख्तार बने, उनके अपने ज़ाती मफादात हैं। उसके लिए हमारे कश्मीरी जो अलाकार बन चुके हैं, उसमें हमारी गवर्नमेंट के अहम लोग, इवन फेडरल गवर्नमेंट के लोग जो हैं, और मैं अब किसी अदारे का नाम नहीं लेना चाहता, मुख्तलिफ हमारे जो लोग हैं जो इंटरनेशनल कुव्वतों का हिस्सा हैं, वो इस साजिश में मसरूफ़ हैं। मेरे भाई, अगर ये 12 सीटें ख़त्म हो गई, अगर कश्मीरियों को कश्मीरियों से जुदा कर दिया गया, कल यूनाइटेड नेशन अगर आपको हक़ खुददारियत दे देती है, आपको वोट का हक दे देती है, तो मोदी ने पहले ही जो आज़ाद मकबूजा कश्मीर में जो शिक थी कि वहाँ पे कोई गैर कश्मीरी नहीं रह सकता, वो शिक ख़त्म करके वहाँ पे हिंदू बसा दिए हैं। अब जब वोटिंग होगी तो हम जो 30 लाख कश्मीरी रहते हैं पाकिस्तान में, अगर हमने वोट ना दिया, हमारा वोट का हक छिन गया, 12 सीटें छिन गई, आपके वोट तो ख़त्म हो गए। तो अगर उस पर अमल दरामद हो गया, इलेक्शन हो गए, तो ये जो आज़ाद कश्मीर का खित्ता है
وہ تو بھارت کے پاس چلا جائے گا. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو 12 نشستیں ہیں وہ رجوری جموں کے جو ریفیوجی ہیں 65 71 47 کے ویلی کے یہ ان کی نمائندگی کرتی ہے. ہاں جی. اب دیکھیں میں یہاں پہ ہوں، آپ یہاں پہ ہیں، ہمارے سارے خاندان مقبوضہ کشمیر میں ہے. ایسے ہی ہے. ہم متاثر ہو کے آئے، قربانیاں تو ہم نے دی ہیں. جو آزاد کشمیر میں ہمارے بھائی رہ رہے ہیں، ہمارے کشمیری بھائی ہیں، لیکن انہوں نے تو کوئی قربانی نہیں دی. ہمیں وہ اگر جدا کر دیں گے، چلیں جی میں کہتا ہوں ہمیں وہ نہ تسلیم کریں. اگر ہماری 12 سیٹیں چلی گئی، ہم سے ووٹ کا حق چھین لیا گیا، یہ تو کشمیر مقبوضہ کشمیر چلا جائے گا، یہاں تو پاکستان کا عمل دخل ختم ہو جائے گا. تو جو قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، شاہرگ جب ختم ہو جائے، آپ کی شاہرگ کٹ جائے، آپ زندہ رہ سکتے ہیں. اگر ہمارا یہ کشمیر کا خطہ بھارت کے پاس چلا گیا، اسلام آباد GHQ محفوظ رہے گا؟ کیا پاکستان محفوظ رہے گا؟ پاکستان کے پہلے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. میری آپ کے منہ سے بات کرتا ہوں، میری آپ کے چینل کی وساطت سے چیف آف آرمی اسٹاف سید آصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل جو ہیں، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، اور صدر پاکستان آصف علی زرداری، اور خصوصی طور پہ میاں نواز شریف صاحب سے میری مؤدبانہ اپیل ہے کہ خدا را یہ 22 سیٹیں ختم نہ کریں، کشمیری مہاجرین کو جدا نہ کریں. کشمیری سیٹیں اگر آپ نے ختم کر دیں اور مہاجرین کے ووٹ ختم کر دیے تو میرے بھائی میں بانگے دل کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے سے مٹھانے کے لیے بین الاقوامی طاقتیں پورا زور لگا رہی ہیں. کیوں کہ آپ ایک ایٹمی قوت ہیں، آپ کی ایٹمی قوت بھی ان کو نہیں بار رہی، تو اس لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. خدا را کشمیریوں کو ایک کرو. دیکھو یہ جو ایکشن کمیٹی کیا ہے، ایک گروپ ہے. ایک گروپ کی کیا صیت ہے کہ آپ ایک گروپ سے بلیک میل ہو کے 28 پہلے مطالبے مانتے، اب جو 2 مطالبے وہ بھی آپ مان رہے. میرے بھائی یہ ایک سازش ہے. آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کہاں سویا ہوا ہے؟ آزاد کشمیر کے پارلیمنٹ کے ممبر کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ آزاد کشمیر کے جو 12 منتخب ممبر ہیں، MLA ہیں، وہ کدھر سوئے ہوئے ہیں؟ بکے ہوئے وہ بھی. وہ کیوں نہیں بول رہے؟ چلیں میں تو بول رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں. 12 MLA کدھر ہیں بھائی؟ 12 MLA مظاہرہ کریں، سڑکوں پہ آئیں، ہمیں نکالیں. ہم جاتے ہیں مظفر آباد، جاتے ہیں ہم کشمیری، ہم اپنا کیا کہتے ہیں لیاقت باغ میں جاتے ہیں، ہمیں مینار پاکستان میں بلاؤ، وہاں جاتے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اگر کشمیر چلا گیا تو پاکستان محفوظ نہیں رہے گا. میرے بھائیوں میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا، میں ایک کشمیری ہونے کے ناطے آپ کو انتباہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک بین الاقوامی طاقتوں کا بہت بڑا ایجنڈا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف اور ہماری جو ایجنسی ہے ISI، اس میں جو اعلیٰ حکام ہیں وہ اس پر توجہ دیں. وہ ایک تحقیقاتی کمیشن بنائیں کہ یہ جو گروپ آیا ہے ایکشن کمیٹی، یہ کون لے کے آیا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، جو ان کے مطالبات پہلے 28 بنائے گئے ہیں اس میں کون سی قوتیں شامل ہیں جن نے مجبور کیا حکومت پاکستان کو کہ ان کے مطالبے مانو، اور آج یہ 2 مطالبے دوسرے لے کے آئے. اگر یہ 12 نشستیں ختم ہو گئیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. ہم جو کشمیری ہیں ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے ہیں. آج جو آزاد کشمیر میں کشمیری ہیں وہ پاکستان کے چوکیدار کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ اگر آج یہ کشمیر چلا جاتا ہے، مجھے آپ بتائیں اسلام آباد محفوظ ہوگا؟ نہیں محفوظ ہوگا. اس لیے میری التجا ہے مختصر بات کہ خدا را اس پہ ایک کمیشن بنایا جائے اور حقائق سامنے لا جائیں کہ یہ ایکشن کمیٹی بنانے والا کون ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، اور ہماری حکومت میں آزاد کشمیر کی کون سے حکومتی نمائندے ہیں، حکومتی عہدیدار ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کی پش پناہی کر رہے ہیں. اگر اس پر تحقیقات نہ ہوئی تو پاکستان کے اگر ٹکڑے ہو گئے، پاکستان اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ میرے منہ میں خاک، اگر پاکستان ختم ہو گیا میرے بھائیوں کسی ماں بہن کی عزت محفوظ نہیں ہوگی. بڑی مشکل سے. آخر پہ یہ بتائیں جو کوٹے کے خلاف جیسے 12 نشستوں کی بات ہوئی، کوٹے کے خلاف ہوئی، 6% کوٹا ہے، جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان کشمیر کے اندر یا ہمارے بچیاں یا بچے جو میڈیکل میں انجینئرنگ میں یا مختلف یونیورسٹی میں کوٹے کے اوپر جاتی ہیں، کیا جو ہمارے غریب کشمیری ہیں جو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے خواب دیکھتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ رکاوٹ نہیں بنے گی اگر اس کو؟ میرے بھائی یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کشمیریوں کو ایک بدن کے 2 حصے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کشمیری آپس میں لڑیں اور اس کا فائدہ بھارت کو ہوگا. دیکھیں ہم کچھ نہیں مانگتے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہم سب کشمیری متحد ہو جائیں اور ہمیں حق کے خود ارادیت سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دیا جائے تاکہ ہم اپنا فیصلہ خود کر سکیں. جیسے یہ بین الاقوامی طاقتیں نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان سے کشمیر جدا ہو جائے یا انڈیپینڈنٹ ہو جائے، خود مختار.
اگر خود مختار کشمیر بھی ہو جاتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ، کیوں قائد اعظم محمد اجنا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ میرے بھائی اگر شاہ رگ کٹ جائے آپ مجھے بتائیں کیسے آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس لیے اس پہ فوری طور پر حکومت پاکستان کو کمیشن بنانا چاہیے، اگر نہ بنایا سر، جو مطالبات کامیاب ہوئے ہیں، مان لیے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے پاس کیا وہ خبر ہے؟ فوری طور پر ان مطالبات کو فوری طور پر منسوخ کر دینا چاہیے۔ وہ حدیث نہیں ہوگی وہ، یا قرآن پاک کا صحیفہ نہیں ہے، یہ سیاسی ڈیلنگ ہے، سیاسی اگریمنٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسی پارلیمنٹ نے یہ اگریمنٹ نہیں کیا، پاکستان کی قومی اسمبلی سینٹ، کیا انہوں نے یہ بل پاس کیا ہے؟ جب تک پاکستان کی قومی اسمبلی سینٹ پاس نہیں کرتا اس بل کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے میری نظر میں۔ یہ صرف ان کو وقتی طور پہ ان کے جذبات ٹھنڈے کرنے کے لیے ان کو ذرا گرائپ واٹر دیا گیا کہ آپ سکون لیں، لیکن انشاءاللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ پاکستان میں پارلیمنٹ موجود ہے، سینٹ موجود ہے، کشمیر کے اندر اسمبلی موجود ہے۔ کشمیر کی اسمبلی، میں کہتا ہوں کشمیر کی اسمبلی تو چلے ایک سائڈ پہ رکھے، لیکن اصل تو ذمہ دار کشمیر کا جو وکیل ہے وہ تو پاکستان ہے نا بھائی۔ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، کشمیر بنے گا پاکستان، تو ہم اپنے آپ سے کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی پارلیمنٹ اگر کوئی متفقہ فیصلہ کرے گی تو اس پہ ہم غور کریں گے۔ یہ ایک لالی پاپ دیا گیا ہے اس بلیک میلر گروپ کو، وہ کشمیری نہیں ہے، وہ بین الاقوامی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور ان کے یہ جو انہوں نے کام کیا ہے اس پہ 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خواجہ صاحب نے ان تمام حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے ناظرین کو اور اعلیٰ حکام کو، جنہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ غیر آئینی، غیر قانونی ایک معاہدہ کیا ہے، جس کی خواجہ صاحب کی نظر میں کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، صرف اور صرف عارضی امن و امان کے لیے ان کو ایک معاہدہ کیا گیا ہے کہ تاکہ ملک کے اندر اس وقت جو کشمیر کے حالات تھے اس کو امن و امان کے لیے وہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ انشاءاللہ آئندہ بھی میرے اسی طرح کے اہم ایشو کے اوپر، معاملات کے اوپر خواجہ صاحب اور دیگر احباب سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔